بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر یاسمین طارق۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بادلوں کی خوبصورتی اور سائنس، قرآن اور جدید سائنس کے ایک نقطہ نظر۔ بادلوں نے ہمیشہ انسانیت کو مسحور کیا ہے۔ آسمان میں خوبصورتی سے تیرتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں اور بارش لاتے ہیں۔ یہ نہ صرف فطرت کا ایک خوبصورت حصہ ہے بلکہ یہ زمین کے موسم اور آب و ہوا کے نظام میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے بادلوں کی مختلف اقسام، وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کی آسمانی عجائبات کے بارے میں قرآن میں بیان کردہ حکمت کا جائزہ لیں۔ بادلوں کی تشکیل اور اقسام۔ بادل اس وقت بنتے ہیں جب فضا میں گرم نم ہوا بڑھ جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، درجہ حرارت کے لحاظ سے پانی کے بخارات چھوٹے چھوٹے قطروں یا برف کے کرسٹل میں گھل جاتے ہیں۔ یہ بوندیں ایک ساتھ جمع ہو کر بادل بنتی ہیں۔ بادل کی جو قسم بنتی ہے اس کا انحصار ماحول کی حالتوں پر ہوتا ہے، جیسے درجہ حرارت، نمی اور ہوا کے پیٹرن۔ بادلوں کے 3 بنیادی اقسام ہیں: کمیولس بادل، ظاہر پھولے ہوئے سفید بادل جو اکثر روئی کی گیندوں سے ملتے جلتے ہیں۔ مقام: عام طور پر کم اونچائی پر پایا جاتا ہے، عام طور پر 6500 فٹ سے نیچے یہ بادل پائے جاتے ہیں۔ اہمیت: یہ بادل اکثر منصفانہ موسم کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کمولمبس بادل کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو گرج چمک کے ساتھ آتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ آف کلاؤڈز، سٹریٹس کلاؤڈز۔ اپیئرنس: گھنے سرمئی بادل جو آسمان کو کمبل کی طرح ڈھانپتے ہیں۔ مقام: کم اونچائی پر پایا جاتا ہے، اکثر زمین کے قریب۔ اہمیت: یہ بادل اکثر ابرآلود آسمان اور ہلکی بارش یا بوندا باندی لاتے ہیں۔ سائرس بادل، ظاہر پتلے ہوشیار بادل جو آسمان پر برش اسٹروک کی طرح نظر آتے ہیں۔ مقام: 20,000 فٹ سے زیادہ اونچائی پر پایا جاتا ہے۔ اہمیت: یہ بادل عام طور پر مناسب موسم کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن اشارہ بھی دے سکتے ہیں کہ موسم میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ان کے علاوہ بادلوں کی کئی دوسری قسمیں ہیں، جیسے نمبوسٹریٹس جو مسلسل بارش لاتے ہیں، اور آلٹو کمولس جو اکثر گرم مرطوب صبحوں میں دیکھی جاتی ہے اور گرج چمک سے پہلے ہو سکتی ہے۔ بادل قرآن کی روشنی میں 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن میں بادلوں کے حوالہ جات موجود ہیں جو جدید سائنسی تفہیم کے ساتھ نمایاں طور پر ہم آہنگ ہیں۔ مثال کے طور پر چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 43 سورۃ نور میں مذکور ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بر تہ کر دیتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں، ان میں سے کچھ اولے، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جائے۔ تفسیر سراج الجنہ۔ الم تری، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر عقل مند سے بھی خطاب ہے، کیونکہ جو ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو وہ جان لے گا اور جاننے والے کا علم و یقین مزید بڑھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سرزمین اور جن شہروں کی طرف چاہے نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کے جدا جدا ٹکڑوں کو یکجا کر دیتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے اور جس کے جان و مال کو چاہتا ہے ان سے ہلاک و تباہ کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے اولوں کو پھیر دیتا ہے اور اس کے جان و مال کو محفوظ رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کے نور کو لے جائے اور روشنی کی تیزی سے آنکھوں کو بیکار کر دے۔ آگ ٹھنڈک اور پانی کی ضد ہے، اور
آگ کا ٹھنڈک سے ظاہر ہونا، ایک شے کا اپنی ضد سے ظاہر ہونا، اور یہ کسی قادر و حکیم کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ قول نمبر 1، آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اولے چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ قول نمبر 2، آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل ہے جو لوگوں کے سروں پر بلند ہے۔ اسے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ آسماوی اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بادل سے اولے نازل فرماتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بادل مراد ہیں، کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے مشابہ ہیں۔ جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے، اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اولے جمع ہوا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آسمان ایک مخصوص جسم کا نام ہے اور اسے بادل کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے۔ اور جس طرح یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے پھر اسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے، تو بلا شبہ یہ بھی صحیح ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہوں، اور جب دونوں کاموں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا صحیح ہے تو اس آیت کے ظاہری معنی کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ چیپٹر نمبر 13، آیت نمبر 13، سورۃ رعد، ترجمہ کنز ایمان۔ اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ تفسیر سراج الجنہ۔ وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رعد کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ رعد ایک فرشتہ کا نام ہے جو بادل پر مامور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ گرج کی آواز سن کر کیے جانے والے عمل۔ یاد رہے کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، لہٰذا جب اس کی آواز سنیں تو اپنے دنیوی کام گفتگو روک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرج کی آواز سنتے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے۔ ترجمہ، بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے۔ ترجمہ، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی، اور فرشتے اس کے ڈر سے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر مامور فرشتے کے مددگار ہیں، یا اس سے تمام ملائکہ مراد ہیں۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک بھیجتا ہے۔ صاعقہ اس شدید آواز کو کہتے ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان سے اترتی ہے، پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے، یا عذاب یا موت، اور وہ شدید آواز اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے، اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ شان نزول۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہوں نے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس کی گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دل کی باتیں بک رہا تھا اور تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ کہنے لگے، کہیے وہ شخص جل گیا؟ ان حضرات نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ عامر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو، میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا اور تم پیچھے سے تلوار سے حملہ کر دینا۔ یہ مشورہ کر کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا، اب ہم جاتے ہیں اور ایک لشکر جرار آپ پر لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا آیا اور باہر آ کر اربد سے کہنے لگا کہ تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا، جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو درمیان میں آ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی، اللہم اکفیہما بما شئت۔ جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری، اربد جل گیا اور عامر بھی اسی راہ میں بہت بدتر حالت میں مرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔